السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام اپڈیٹ جہانگیر سید کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہاٹ ٹاپک ہے، ہاٹ ایشو ہے۔ پاکستان کے لحاظ سے، عالمی برادری کے لحاظ سے خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ روس نے جو یوکرین پر حملہ کیا ہے اس کے نتیجے میں عالمی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے۔ دھمکی اب ایٹمی جنگ کی دی جانے لگی ہے۔ روس نے دھمکی دی ہے کہ وہ جنگ کے لیے کوئی بھی ہتھیار استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے جواب میں یورپین یونین نے بلکہ فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا کہ نیٹو کے پاس بھی ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ کیوں دونوں قوتیں جو ایک دوسرے کے سامنے نظر آزما ہیں وہ ایٹمی جنگ کی جو ایک خبر دے رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو کتنی تباہی ہوگی، کتنی غیر ذمہ دارانہ۔ آج تک یہ عالمی قوتیں ہیں امن و امان سے رہ ہی نہیں سکی۔ امریکہ نے تباہی پھیر دی اور جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم بھی ہوئی، مسلمان ممالک کو بھی خاک استر کر دیا گیا، سب کچھ، کوئی ثبوت نہیں ملا۔ افغانستان بھی، پاکستان بھی بربادی کی حد کو پہنچ گئے ہیں۔ اب کھیل یہ نئی تو قوتوں نے کھیلا ہے کہ وہاں یوکرین کیا ہے۔ یوکرین جو ہے وہ ایسی ریاست جو روس سے ہی آزاد ہوئی۔ روس نے آزادی دی، بڑی امیر ریاست ہے، 4 کروڑ سے زیادہ اس کی آبادی ہے، اس میں ایٹمی پلانٹ تک موجود ہے۔ اس اہمیت کے اعتبار سے روس کا کہنا یہ ہے کہ اس کا کنٹرول بھی اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ اگر یہ کنٹرول یورپی یونین اور امریکہ کے قبضے میں چلا گیا تو سارا تہس نہس ہو سکتا ہے اور روس بربادی کی حد تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں ابھی اس کو تہہ کر دیا جائے اور نیست و نابود کر دیا جائے، اور اتنی قوت پیدا کر لی جائے کہ وہ یورپی یونین کی گود میں نہ جا بیٹھے اور ایک مستقل یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ جیسے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان 70 سال سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یہاں بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ایٹمی قوتیں بہت ہی بیڈ ریکارڈ رکھتی ہیں اپنا۔ یہ روس نے جو ہے افغانستان میں جو ہے ویٹ کیا، تباہی مچائی، اس کے نتیجے میں ہمیں جو ہے امریکہ نے استعمال کیا، وہ بھی تباہی ہماری قسمت میں آئی۔ اب یہ دیکھیں کہ سب سے ہم پاکستان کے نقطہ نظر سے بات کر لیتے ہیں نا کہ یہ دورہ جو وزیر اعظم نے عمران خان نے کیا یہ ٹھیک تھا، اس کی ٹائمنگ ٹھیک تھی۔ لوگوں کا کہنا، تبصرہ اور اس کے تجزیہ کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ بے محل تھا، اس کی جو ٹائمنگ بالکل غلط تھی، اور یہ جو بے موقع کی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جب وہاں آگ بھڑکنے جا رہی ہے، ایک جنگ زدہ علاقہ جہاں اعلان جنگ ان کی موجودگی میں ہو رہا ہے، ان کی پوری دنیا کی انٹیلیجنس کہہ رہی ہے کہ حملہ ہونے والا ہے، اور اسی وقت حملے کا اعلان بھی کیا گیا اور تباہی مچ گئی پورے علاقے میں، اور یہ لگنے لگا کہ یہ تباہی جو ہے وہ ایٹمی جنگ میں یا پھر عالمی جنگ میں، تیسری عالمی جنگ میں نہ بدل جائے۔ اگر جب ایسے موقع پر جب ایک ملک نے حملہ کر کے دوسرے ملک پہ قبضہ کرنا چاہا، اور ایسی فضا میں کیا ہمیں جانا چاہیے؟ آپ پاکستان کے عمران خان اور ان کی حکومت اور جو بھی وہاں گئے ہیں وزیر خارجہ، ان کا کہنا ہے کہ ہم نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں۔ آپ اس وقت بغل گیر ہو رہے ہیں جہاں وہ آگ و آہن جو ہے، لوہے کی بارش ہو رہی ہے، بمبارڈمنٹ ہو رہا ہے، اس کے درمیان میں آپ کیا بات کر سکتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ اسلام فوبیا کی بات کریں گے آپ، وہ اس میں کس طرح کر سکتا ہے؟ ایک جو ہے بالکل ایٹمی جنگ کے دہانے پر ہے، اور وہ آپ سے ظاہر ہے کہ اگر وہ منٹس میں موجود ہے، ایجنڈے میں موجود ہے، 2-4 جملے اس پر بھی تبادلہ خیال کے طور پہ کیے جا سکتے ہیں، اور کوئی بڑی بات تو ہمیں ہاتھ میں نہیں آئی۔ جو پرانے معاہدے تھے اسی کو تھوڑا سا ڈسکس کیا گیا ہے، جو 15 سال سے پہلے بھی جو ہے وہ ہمیں گیس پائپ لائن دینا چاہتا تھا، اس میں شرکت تھی کہ روس جو 25 سال تک
پائپ لائن پر اپنا حق رہے گا جتائے گا، اور اس کے بعد جو ہے 25 سال بعد وہ پاکستان کی ملکیت ہو سکے گی۔ اب اسے پاکستان گیس پائپ لائن کا نام دے دیا گیا ہے، تو یہ بھی ہمیں پتہ نہیں کہ پاکستان پائپ لائن کا گیس پائپ لائن کا نام دیا گیا ہے تو بنیادی اور مالکانہ ملکیت کے حقوق بھی پاکستان کے پاس آ گئے۔ کلر تو کچھ ہوتا نہیں ہے ہمارے یہاں۔ روس گوادر میں چاہتا ہے LNG کے پلانٹ لگانا چاہتا ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ پہلے سے ایجنڈے پہ موجود ہیں اور چین بھی اس کی پیشکش کر چکا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اس سے پاکستان کو کیا نقصان پہنچا یا پہنچ سکتا ہے۔ جب آپ ٹلٹ ہو گئے، آپ جھک گئے، آپ نے دیکھیں دوست کا دوست دوست ہوتا ہے اور دشمن کا دوست دشمن ہوتا ہے، تو یہاں کے آپ ان کے پاس جانے کے بعد کیا ہوا؟ امریکہ نے رد عمل بتایا، یورپی یونین نے باس پرس کی، جواب طلب کیا کہ کیا کر رہے ہو، آپ کی پالیسی کیا ہے۔ امریکہ نے تو ڈوز دینے جو سزا دینی بھی شروع کر دی ہے، اور نیشنل بینک پر جو لاکھوں ڈالر کے جرمانہ کیا ہے، یہ پہلی ٹپ تھی، سزا کی جو ہے پہلی ٹپ تھی کہ وہ اس کو پاکستان کو جتا سکے کہ اگر ساری رسیاں ان کے قبضے میں، ساری باغ ڈور ان کے پاس ہے، عالمی مالیاتی ادارے بھی انہی کے قبضے میں ہیں، IMF بھی انہی کے پاس ہے، اور آپ جو ہے ابھی FATF کا مسئلہ ہے، آپ کو ان پر الزام کیا لگایا پاکستان پہ کہ آپ جو ہے بلیک منی جو باہر بھیجتے ہیں، آپ جو منی لانڈرنگ کا الزام لگایا ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے، اس سے ہم FATF سے بھی چلے جائیں گے، اور جو فائنینشیل جو ایکشن کمیٹی ہے اور اس میں ساری چیزیں آئیں گی، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ یہ وزیر اعظم جو کیا جذباتی شخصیت ہے، کیا توازن جو ہے وہ ان کا ٹھیک ہے کہ وہ یہ جو فیصلے کرتے ہیں، اس میں تو کوئی بھی اگر آپ یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ اس کو آپ نے اٹینڈ کیوں نہیں کیا، کہتے ہیں کہ پرانا پروگرام تھا اس پہ اٹینڈ کرنا، اس کو وہاں جانا ضروری تھا، لیکن اگر آپ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جنگ زدہ علاقہ ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ ہم تھوڑا ٹائم لے لیتے ہیں، تو اس کا کوئی شکایت ہوتی نہیں ہے، اور آپ اس مغالطے سے بچ جاتے ہیں کہ آپ اس بلاک میں چلے گئے۔ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ سے معصومانہ سوال کیا گیا کہ آپ کس طرف ہیں اور روس کے ساتھ آپ کی پالیسی کیا ہے۔ انہوں نے جو جواب دیا، مؤدبانہ ہاتھ جوڑ کے ان سے کہہ دیا ہے کہ حضرت ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں، بس وہاں تو ہم ایک دورے پر جا رہے ہیں۔ اور یہ جو دوستی ہے جو روس نے جو 2 گھنٹے 45 منٹ جو بات کی ہے ہمارے وزیر اعظم سے، اس کا چرچا نہیں کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ 2 باتیں اس میں ہو سکتی ہے، ایک تو کچھ ہوا ہی نہیں تو چرچا کس بات کا کیا جائے، دوسرا یہ کہ اگر کچھ ہونے کے اثرات ہیں اور کچھ وعدے کیے گئے اس کا بھی چرچا نہیں کر سکتے کہ امریکہ سامراج کو، سرکار کو برا لگ جائے گا، یورپی یونین ہوشیار ہو جائے گی کہ یہ وہاں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ہم فائدہ کیوں پہنچائیں۔ تو وہ جو قومیں، ہاں یہاں بھارت نے بڑا جو مودی نے سٹینڈ لیا ہے کہ وہ امریکہ کے قریب ہے، یورپی یونین کے قریب ہے، لیکن ان سے تھوڑا اس موقع کا فائدہ اٹھا کے دور دور سا ہو گیا۔ وہ تو جھپی مارتے تھے، وہ تو جو نا پیوٹن کو پیار کرتے تھے، کسنگ کرتے تھے ان کا پکڑ کے، تو کیا آج وہ ان کو سب یہ پیار یاد نہیں آیا؟ اس لیے کہ قومی مفاد میں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی زیادہ اپنا جھکاؤ دکھائیں، پیار و محبت کے پینگیں انہوں نے بہت بڑھائی ہیں، اور جو ہے وہ روس کو بہت فائدہ پہنچایا ہے، اس سے تجارت بھی کی، جہاز بھی لیے، امریکہ سے بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا، لیکن ہم تو بہت کچھ اس کے سپرد کر چکے ہیں یورپی یونین کے، امریکہ کے تو ہم گروی ہو چکے ہیں۔ اب کیا ہم چھوٹ سکیں گے اس باتوں سے؟ ہم نے اپنے آپ کو اور مشکل کر دیا ہے۔ اب ممکن ہے کہ ڈرون حملے نہ ہوں، لیکن IMF کے حملے تو ہم پہ ہو چکے ہیں نا، اور اس کا سلسلہ جاری بھی ہے، عالمی ادارے بھی تیار ہیں، اور جو یورپی یونین کے سے جو تجارت کا معاہدہ وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے، ہمیں جو اس نے فیسلٹی دی ہوئی ہے وہ بھی چھن سکتی ہے، اور ہمارے بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سیز کی جا سکتی ہے، جیسے کہ دوسرے ممالک کی، روس کی سیز کی گئی ہے۔ اس وقت تو یہ وہ روس ہے، اس وقت آپ کو شاید سوٹ کرتا ہو، لیکن روس کی تاریخ ہمارے حق میں نہیں رہی ہے، وہ بھارت کا ساتھی رہا ہے،
جو وہاں سے تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ، اچھا چین کتنا بڑا ملک ہے، اس نے کتنا توازن قائم رکھا ہے، اور کہ بھائی وہ ایسا ہے کہ وہ امن و امان کی تیاری کریں اور جو ہے امن و امان سے یہ مسئلہ حل کریں. وہ جو ہے بھڑکتی آگ پہ جو ہے پانی ڈال کے ٹھنڈا کرنا چاہ رہا ہے تاکہ کچھ امن قائم ہو. اور اس کی ٹلٹ بھی نظر آ گئی ہے، اس کا جھکاؤ بھی نظر آ گیا ہے روس کی طرف، اور اس کے فنگر پرنٹ بھی نہیں آئی ہے کہ وہ اس کا حمایتی ہے. تو یہ خدا را سوال کا جواب تو یہ ہے کہ اگر آپ جذباتی ہیں، کیا آپ کسی نہ کسی کو نیچے دکھانا چاہتے ہیں، یا آپ وہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں جو عقل و خرد کی سطح پر ناقدین کے نظر میں نہیں آتی ہیں، تو اس سے پرہیز کیجیے. یہ ملک ہے، کوئی میدان نہیں ہے کہ آپ اس میں جا کے اپنی اسٹریٹجی کے تحت بہت کچھ کر سکیں. یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور ایٹمی پلانٹ بھی رکھتا ہے، طاقت بھی ہے، اس کی حساسیت بے انتہا ہے. کوئی بھی جو ہے اس پر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ آپ حالت جنگ میں کس کے فریق بنیں گے، اور یہ ایٹمی طاقت، یہ پاور آپ کے پاس ہے، وہ کیا کر سکتا ہے. اس پہ کچھ قدخندے لگائے جائیں ہمارے منہ میں خات، کیونکہ ہم تو چاہیں گے کہ ہماری بقا کا سب سے بڑا اثر چشمہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ ہے ایٹمی طاقت. اور جس کے پاس ایٹمی طاقت نہیں ہے اس کو امریکہ نے، یورپی یونین رگڑ دیا ہے. وہ جس کے قریب آتے ہیں اس کو گندھا کر کے چھوڑتے ہیں. خدا را سبق لیجئے. یہی ہمارے تبصرہ تھا، یہی ہمارا تجزیہ تھا. اپنے میزبان جہانگیر سید کو اجازت دیجئے. کسی اور پروگرام میں سلسلے میں مزید بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.